والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ حضرات مومنین، جہاں کہیں بھی موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مولا امام حسین اور تعزیہ داران شہدائے کربلا، آپ سبھی کی خدمت میں مجھ قلب رشید کا سلام محبت اور سلام عقیدت۔ آپ یہ پروگرام اذان کربلا 1442 ہجری دوسری مجلس آپ مومنین کے، آپ ان تمام عالم بشریت کے جو مجھے نیوز 18 اردو کے چینل کے حوالے سے مجھے پوری دنیا انسانیت میں دیکھ رہے ہیں، ان سبھی کی خدمت میں سلام عقیدت و سلام محبت کے بعد میں واپس اپنے موضوع کی طرف، اذان کربلا کی طرف پلٹنا چاہوں گا۔ کل کی تقریر اگر آپ کے ذہنوں میں ہے تو میں وہیں سے بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ اذان کربلا میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ عشق حسین، وہ بھی خدا کے ساتھ، کہ حسین کا جو عشق ہے حسین کے خدا کے ساتھ، اسے سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے کچھ نزدیک ہوں گے تو میں آپ کو بہت نزدیک لے جا کے اس بات کی ڈیٹیل میں گفتگو کر سکتا ہوں کہ کربلا میں جو توحید پیش کی گئی وہ کیا تھی اور وہ کیا توحید ہے۔ توحید، اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہندو دھرم میں جتنی سناتنی پرتھائیں ہیں اور جتنے سناتن سادھو ہیں اور جتنے سناتن ادھیاتمک گرو ہیں، وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ سناتنیوں میں دو ایشور کا وجود نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اب اس ایک کو سمجھنے کے لیے ہم اذان کربلا کی طرف واپس پلٹتے ہیں کہ وہ ایک کیسا ہے۔ اگر آپ توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں روز عرفہ لے کے چلنا چاہوں گا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حسین ہی وہ ذات ہے جس ذات نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکہ کو چھوڑا اور پھر سمت کوفہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں بہت بڑا سوال ہے، جب ساری دنیا کعبے کی طرف آ رہی ہے تو حسین کعبہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ میرے ان غیر مسلمان بھائیوں سے جن کو یہ ہسٹری کا پارٹ ابھی پتہ چل رہا ہے، ان سناتنیوں سے جو مجھ سے جاننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں اور سمجھنا چاہتے ہیں شیعت کے بارے میں اور سمجھنا چاہتے ہیں عزاداری کے بارے میں، میں انہیں بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ حسین کے قاتل کعبے کے اندر حاجیوں کے لباس میں آ گئے تھے اور حسین کو لگتا تھا کہ یہ وہ جو پوتر استھان، جو ایشور کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہ خون سے رنگین نہ ہو جائے، اس لیے حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور کعبہ سے مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہاں پر آپ کو دعائے عرفہ جو سارے علماء نے آپ کو سنائی ہوگی، بڑی مشہور دعا ہے جس میں حسین نے اپنے خدا کے بارے میں انت الذی انت الذی انت الذی، تو وہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے، بہت بڑی ڈیٹیل ہے۔ اور آخر میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس تو ہے اس کے پاس اس نے کچھ کھویا نہیں، اور جس کے پاس تو نہیں اس نے کچھ پایا نہیں۔ ایک آگے کی منزل میں آپ چاہتے ہیں، پروردگارہ کون ہے جو تجھے مجھ پر ظاہر کر دے؟ میں تو تجھ سے ہی جانتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ مطلب اگر تو خود سامنے نہیں آئے میرے، تو اور کون شکتی ایسی ہے جو تجھے میرے سامنے لے آئے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو خدا کی غیبت کو آپ کے سامنے ظہور بنا کے پیش کر دے اور اس کو ظاہر کر دے۔ یہ خود خدا ہے جو خود طے کرے گا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کو کس کی آنکھوں کو اپنی آنکھیں اور کس کے لہجے کو اپنا لہجہ اور کس کے نام کو اپنا نام اور کس کی ذات
کو عظمت دینی ہے اس جملے سے کہ بندے بہت ہیں جو سجدے کرتے ہیں مگر سجدہ جس پر ناز کرے وہ وہی بندہ ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حسین نے یہ پیش کیا کہ خدا ہے سب سے پہلے، اور امام حسین کا کوئی بھی خطبہ آپ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ اس خطبے میں اللہ کی عظمت کے سلسلے سے امام نے گفتگو کی ہے، چاہے وہ کعبے کے قریب کا ہو، چاہے وہ عرفات دعائے عرفہ ہو، اور چاہے وہ کربلا پہنچنے کے بعد سے ہو۔ آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ حسین پہلے حمد الہی کر رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، پہلے یہ دکھا رہے ہیں کہ تو کتنا بڑا ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا تیری بارگاہ میں میرے اللہ، اور اللہ ہے جو حسین کی شان و شوکت کو اس عظمت تک لے جا رہا ہے کہ جس زمین پر حسین دنیا سے جا رہے ہیں اس زمین کی خاک کو خاک شفا قرار دے رہا ہے، اس زمین کی خاک کو بیماریوں کی دوا قرار دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس موضوع پر ہم آگے چلتے ہیں۔ اذان کربلا میں توحید سب سے سامنے آ کے کھڑی ہے، تو توحید کو دیکھتے ہیں کہ توحید کیا ہے، کہ ہم سب کا مالک ہے۔ سب سے پہلے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک آستک ہے ایک ناستک ہے، ایک وہ ہے جو ایشور کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو ایشور کو نہیں مانتا۔ ہاں یہاں میں کلیئر کر دوں کہ جو لوگ ایشور کو نہیں مانتے پوری دنیا میں انہیں پاک نہیں سمجھا جاتا، انہیں نجس سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ ایشور کو مانتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اپنے ایشور کا نہیں ہوا وہ کس کا ہوگا۔ یہاں اپنے ایشور سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایشور آپ کے ایشور سے الگ ہے۔ جو عیش رکھتا ہے، جو مالک ہے، جو مختار ہے، جو آپ کی روحوں پر آپ کا حاکم ہے، آپ کے نفسوں پر آپ کا حاکم ہے، جس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ شے ایسی کوئی شے دنیا کی ایسی ہے ہی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ جو قادر بھی ہے، وہ جو کریم بھی ہے، وہ جو رحیم بھی ہے، وہ جو رحمان بھی ہے، وہ پسند کرتا ہے اگر میرا مجمع میرے ساتھ ہو، پسند کرتا ہے، چونکہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ستار العیوب بھی ہے، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ایک کی شکایت دوسرے سے کرتے ہوں، دوسرے کی شکایت تیسرے سے کرتے ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوگ ایک دوسرے کے گھروں کے باہر ٹیبل پہ بیٹھ کے چائے اور نمک پارے کے ساتھ چسکی لیتے ہوئے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ جو برائیاں کرنے والے، جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو تھرڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں، انسانی دنیا میں تھرڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ چونکہ جو فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ آئیڈیا دیتے ہیں دنیا کو کہ دنیا کیسے آگے بڑھے گی۔ جو سیکنڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ایونٹ دیتے ہیں دنیا کو کہ دنیا میں کب کیا ہوا، کیسے راکٹ لانچ ہو رہی ہے، کیسے ستارے کی دنیا پر جو ہے وہ سواری بھیجی جا رہی ہے، کیسے ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب آ رہا ہے، کیسے میڈیکل سائنس میں انقلاب آ رہا ہے۔ یہ لوگ ایونٹ دنیا کو دیتے ہیں، اور جو تھرڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی حالت مولا فرماتے ہیں مکھیوں جیسی ہے، یہ جب باتیں شروع کرتے ہیں نا تو یہ برائی کرتے ہیں۔ مکھیوں کی حالت کیا ہے کہ وہ انسان کے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر زخم پر جا کے بیٹھ جاتی ہے، جہاں گھاؤ لگا ہوتا ہے نا اس گھاؤ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور خون پینے لگتی ہے۔ تو گفتگو کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کے حوالے کرنے کے لیے، اور آپ کی توجہات چاہوں گا، کیونکہ جو جملے میں بول رہا ہوں ان جملوں کو اپنے ہر ترازو میں تولیے گا، چاہے وہ عقل ہو، چاہے وہ عرفان ہو، چاہے وہ ایمان ہو، اور چاہے وہ انسان ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے سامعین میں سے میں کسی کو الگ نہ رہنے دوں، سب کو ساتھ لے کے چلوں تاکہ میں سب کو بتا سکوں کہ حسین کون ہے اور حسین کی کربلا کیا ہے اور حسین کی اذان کربلا کیا ہے، اور سب کو بتا سکوں کہ انسانیت کے لیے حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ عزیزان محترم، وہ لو کربلا میں آپ کو میں حسین کو دکھاتا ہوں کہ کیا حسین کی شان ہے کہ حسین نے ساری قربانیوں میں بھی کہیں خدا کے ذکر کو نہیں چھوڑا۔ عباس جا رہے ہیں، پروردگارہ اب وہ میرا قوت بازو جا رہا ہے، علی اکبر جا رہے ہیں، پروردگارہ اب وہ میرا بیٹا جا رہا ہے، قاسم جا رہے ہیں، پروردگارہ وہ چلا گیا جسے دیکھ کر مجھے سکون ملا کرتا تھا، اور میرے بھائی کو جب میں دیکھنا چاہتا تھا تو اسے دیکھتا تھا۔ مطلب ہر جگہ ذکر خدا ہے۔ اور یزید کیا چاہتا تھا کہ حسین خدا کو چھوڑ دیں، حسین دین کو چھوڑ دیں، حسین ایمان کو چھوڑ دیں، اور حسین میری بات
بات مان لیں، حسین میری بیعت کر لیں۔ حسین نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور حسین نے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ کربلا کے میدان میں یزید کو دکھا دیا۔ میرا ایک جملہ ہے، اگر آپ محسوس کر سکیں تو میں دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یہ دکھایا خطبہ پڑھتے پڑھتے، یزید تو چاہتا تھا نا کہ میں ڈر جاؤں، تو چاہتا تھا کہ میرے ہونٹ کانپے، تو چاہتا تھا کہ میں بات کروں تو بات نہ کر سکوں۔ دیکھ یزید، میں نہیں ڈرا۔ مجمع سے فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی آوازیں کم کر دو۔ گھوڑوں کی آوازیں کم کرنے کے لیے فوجیوں نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ امام نے اشارہ کیا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ بند ہو گئی۔ امام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد امام گفتگو کر رہے ہیں، عجب نہیں کہ میرے مولا یزید کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہوں کہ تو چاہتا تھا نا کہ تو مجھے ڈرا دے، دیکھ تو مجھے نہیں ڈرا پایا۔ چونکہ جو ڈرتا ہے اس کے ہونٹ کانپتے ہیں، جو ڈرتا ہے وہ الفاظوں کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتا، جو ڈرتا ہے اس کی زبان میں لکنت آتی ہے۔ دیکھ میں نے خطبہ اپنا دیا، دیکھ میں نے باتیں تمام کر لی، دیکھ میں نے تکبیر کہہ لی، دیکھ میں نے الحمد پڑھی، دیکھ میں نے رکوع کر لیا، دیکھ میں نے سجدہ کر لیا، دیکھ میں نے قیام کر لیا، دیکھ میں نے اپنی نماز تمام کر لی۔ دیکھ یزید، تو چاہتا تھا کہ ساری قربانیاں میرے سے میرے بھائی کو چھین لے، میرے سے میرے بیٹے کو چھین لے، میرے سے میرے 6 مہینے کے بچے کو چھین لے۔ تو چاہتا تھا کہ میں کانپ جاؤں، میں ہل جاؤں، میں پریشان ہو جاؤں، میں ڈر جاؤں، میں گھبرا جاؤں۔ دیکھ یزید، میں نہیں ڈرا۔ اور قلب رشید کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو علی اصغر مسکرا رہے ہیں نا، وہ جو علی اصغر مسکرا رہے ہیں وہ بھی اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ جب کوئی کسی کو ڈراتا ہے اور جب کوئی اس ڈر کا مذاق اڑاتا ہے کہ تو مجھے ڈرانا چاہتا ہے، دیکھ میں نہیں ڈرا، تو مسکراہٹ سے اعلان کرتا ہے کہ تیرے ڈرانے سے میں نہیں ڈرا۔ یہ جو علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں مسکرائے نا، وہ بھی اس لیے، چند وجوہات میں سے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وجہ یہ بھی اس لیے کہ بابا یہ آپ کو ڈرانا چاہتا تھا، میں مسکرا کے اسے بتانا چاہتا ہوں کہ تو جب حسین کے چھوٹے حسین کو نہیں ڈرا سکتا تو علی اصغر کے بابا کو کیسے ڈرا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک عجیب کیفیت ہے امام حسین کی، باعظمت کیفیت ہے امام حسین کی، جہاں حسین رب کی محبت کو پیش کر رہے ہیں۔ حسین کا رب وہ جو ایک ہے، وہ جو ایک ہے۔ کیسا ایک؟ یہ وہ ایک نہیں ہے جو گنتی میں آتا ہے، یہ وہ ایک نہیں ہے جو گنتی میں آتا ہے۔ وہ کسی نے مولا سے سوال کر لیا، مولا خدا کے پہلے کیا تھا؟ مسکرا کے فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا جی مولا گنتی آتی۔ کہا گن؟ اس نے کہا 1 2 3 4 5۔ آپ نے کہا الٹا گن؟ اس نے کہا 5 4 3 2 1۔ آپ نے کہا 1 کے پہلے کیا ہے؟ وہ ایک دم چپ ہو گیا، گھبرا گیا، کہا مولا 1 کے پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہوتا تو میں بیان کرتا۔ آپ نے فرمایا ویسے ہی خدا کے 1 کے پہلے کچھ نہیں ہے، اس کے پہلے بھی کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ ہے تو ہی آپ کا سب کچھ چل رہا ہے، اس کا کرم ہے تو ہی آپ کا سب کچھ چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اگلی منزل پر جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے حسین کو وہ ساری عظمتیں، ساری رفتیں، ساری بلندیاں عطا کی جو شاید کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ جو آپ وارث بنا رہے ہیں، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کو کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری انبیاء کی محنتیں برباد ہو جاتی اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے، اور حسین نے یزید کی بیعت نہیں کر کے اور اپنے شہداء کی جانوں کو قربان کر کے ان ساری نبوتوں کے کام کو انجام تک پہنچایا۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، آپ اگر حسین کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر دنیا آپ کو یزید کے ساتھ سمجھے گی۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ جو یزید کے ساتھ ہوگا وہ اپنے مذہب کا بھی دشمن ہے، اپنے مالک کا بھی دشمن ہے، اپنے ملک کا بھی دشمن ہے، اور جو حسین کے ساتھ ہے وہ اپنے ملک کا بھی دوست ہے، اپنے مالک کا بھی دوست ہے، اور اپنے مولا کا بھی دوست ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، اگر آپ کے ذہن میں ہو، آج 2 محرم ہے، ورود کربلا کی تاریخ ہے،
اور یہ توحید ہے جو کربلا میں سمجھائی جا رہی ہے، اور توحید کے بعد جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے نبوت۔ اب آپ دیکھیے کہ نبوت کے سلسلے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ امام، یہ سنی شیعہ سبھی کتابیں مانتے ہیں، یہ جو امام اور یہ جو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے بچپن میں وعدہ کر رہے ہیں، یہ کس چیز کا وعدہ ہے؟ اگر ذہن میں آپ کے ہو، اور آپ علماء کرام بھی جو مجھے سن رہے ہیں وہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں، کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ اپنی عظمت بیان کرتے کرتے، اپنے نانا کی عظمت بیان کرتے کرتے، ایک دن امام حسین نے اپنے نانا سے پوچھا کہ نانا یہ جو تاج ہے یہ کس چیز کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تاج شفاعت ہے بیٹا۔ نانا یہ تاج شفاعت آپ کے سر پہ ہوگا؟ ہاں بیٹا میرے سر پہ ہوگا، مگر اس کے لیے بڑی قربانی دینی ہے۔ نانا یہ تاج شفاعت آپ کے سر پہ ہو، حسین وہ ساری قربانی دینے کو تیار ہے جو یہ خوبصورت سا تاج میرے نانا کے سر پہ آ جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو شفیع محشر ہے، یہ جو شافع روز جزا ہے، یہ جو رسول خدا ہیں، یہ جو باعظمت نبی ہے، یہ جو خاتم النبیین ہے، یہ فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آپ کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں 1400 سال پہلے میں آپ کو اگر کربلا کی زمین پہ لے کے چلوں تو دوستو 61 ہجری تک حسین رسول سے ہے، مگر 61 ہجری کے بعد قربانیاں دینے کے بعد اذان کربلا میں مسجدوں میں اذانوں اور شہادتوں کی حفاظت کے لیے جو حسین نے قربانی دی ہے، اس کو سننے کے بعد یہ یقین سے کہنا پڑتا ہے کہ اب اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں اور اللہ اکبر کی صدائیں اور علی ولی اللہ کی صدائیں اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اگر اذان مسجدوں میں باقی ہے تو وہ حسین کی شہادت کی سبق باقی ہے اور شہادت کی وجہ باقی ہے۔ میں پھر آپ کو لے کے کربلا چلتا ہوں، جہاں آپ محسوس کریں گے کہ کیا کیفیات ہیں اور کس طرح کربلا میں حسین وارد ہو رہے ہیں۔ مگر کربلا میں وارد ہونے کے پہلے میں راستے کی کچھ باتیں آپ سے مصائب کے درمیان بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ جو لوگ مجھے جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ کتنا اہم دن ہو گیا ہے۔ ہاں میرے جوانوں، کل پہلی محرم گزر گئی، آج دوسری محرم ہے، تم باہر جلوس میں نہ نکل پائے، میں سمجھ سکتا ہوں، تم کھل کے ماتم نہ کر پائے، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا گھر ہے، تمہیں اپنے گھر میں کوئی رونے سے نہیں روک رہا۔ یاد کرو اس بچی کو جس کا نام سکینہ ہے، جسے رونے پر تماچے مارے گئے تھے، تمہیں ماتم سے کوئی نہیں روک رہا۔ یاد کرو اپنے مولا سید سجاد کو، جنہیں ماتم بھی کرنے نہیں دیا گیا، چونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی حسین کا ماتم کر سکو، جہاں کہیں بھی حسین کی مجلس کر سکو، حسین کی مجلس میں کمی نہ ہونے دینا۔ میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر پچھلے سال 6 لاکھ مجلسیں ہوئی ہیں تو اس سال اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ 12 لاکھ مجلسیں ہونی چاہیے، تاکہ مجلسیں ہی مجلسیں ہوں چاروں طرف۔ جس کو بھی جس کی خطابت سننی ہو، جس کے زبان سے اپنے مولا کی فضیلت سننی ہو، جس کے زبان سے اپنے مولا کی مصیبت اور مصائب سننا ہو، وہ اسے کانٹیکٹ کرے اور اسے لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے کہے اور اس سے مجلسیں سنیں۔ عزیزان محترم، چلیں پرسہ دینے کا وقت آ گیا ہے، بہت وقت کم ہوتا ہے اور بہت کم وقت میں مجھے اپنی باتوں کو سمیٹ کے پیش کرنا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں، زہرا کو سلام کرتے ہیں۔ جب بی بی کو سلام کرو گے تو محسوس کرو گے کہ وہ بی بی کہ تمہاری فرش عزا بچھانے کے پہلے تمہارے گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ احترام کرو، تم اپنے مقدر کو سلام کرو۔ رسول کی وہ بیٹی تمہارے گھر آئی ہے جو کسی کے گھر نہیں جاتی۔ رسول کی وہ بیٹی تمہارے گھر آئی ہے کہ جو خود رسول کے پاس آتی تو رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے۔ عزیزان محترم، یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ کربلا کربلا کربلا، جو روحوں کو ہلا دے، جو ضمیر کو جگا دے،
جو انسان میں انسانیت پیدا کر دے اسے کربلا کہتے ہیں۔ اذان کربلا میں دوسری محرم مصائب کا وقت آ چکا ہے۔ چلو سلام کرتے ہیں علی مرتضیٰ کو، چلو سلام کرتے ہیں رسول خدا کو، چلو سلام کرتے ہیں حسن مصطفیٰ کو، چلو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے آنسوؤں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کرنا، اے میرے مولا ہماری عزاداری میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کرنا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں نے کل جناب صغرا کے مصائب اور حالات پیش کیے۔ وہ لو مدینے سے روانگی ہو رہی ہے، وہ لو ام سلمہ سے خدا حافظی کا وقت آیا۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں نانی سلام، تیرا بیٹا جا رہا ہے۔ بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی کربلا جا رہا ہوں۔ یہ جگہ کہاں آئی؟ نانی عراق۔ عراق کا نام سنتے ہی بستر پر ام سلمہ اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ بیٹا دل گھبرا رہا ہے۔ ہاں نانی، اس نام کا تذکرہ میرے نانا نے آپ سے کیا تھا۔ ہاں میرے لال، مجھے یاد آ رہا ہے، کیا کوئی ترکیب نہیں کہ تو سفر نہ کرے؟ نہیں نانی، نانا سے بچپن میں وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ نبھانا ہے۔ نانی مجھے کربلا ضرور جانا پڑے گا۔ نانی کیا آپ کربلا دیکھنا چاہتی؟ بیٹا تو امام وقت ہے، تو چاہے تو کربلا دکھا سکتا ہے۔ حسین نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی۔ رسول کی زوجہ، رسول کی بیوی، امہات المومنین جناب ام سلمہ، کیفیت کیا ہے؟ کربلا معلیٰ کی زیارت کر رہی ہیں، کربلا دیکھ رہی ہیں۔ اچانک میں امام حسین فرماتے ہیں نانی آپ کو یاد ہے وہ شیشی جو نانا نے آپ کو دی تھی اور کہا تھا جب وہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین دنیا میں نہیں رہا؟ ام سلمہ فرماتی ہیں ہاں لال مجھے یاد ہے آپ کے نانا نے کیا کہا تھا۔ نانی دیکھیے زمین کربلا ہے، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے، نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگے گا، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اصغر میرے ہاتھوں پہ تیر کھائے گا، نانی میرے اصغر کا وزن کم ہوگا اور تیر کا وزن زیادہ ہوگا۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ سوال کیا ام سلمہ نے، لال تو غریب کیسے ہو جائے گا؟ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا قاسم مارا جائے گا۔ اور فرمانے لگے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے دائنے بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا، میرے آگے بھی قاسم ہوگا، میرے پیچھے بھی۔ اے میرے لال قاسم ایک ہوگا پھر تیرے چاروں طرف کیسے ہوگا؟ نانی میرا قاسم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، جب تک میں اس کے پاس پہنچوں گا گھوڑے کی ٹاپوں سے میرا قاسم پامال ہو چکا ہوگا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ کربلا کے لیے قافلہ مدینے سے نکل چکا ہے، وہ لوگ راستے میں علی اکبر نے کوئی خواب دیکھا ہے، فرماتے ہیں بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ ہاں میرے لال بیان کر بابا، میرا ابا تیرا میں نے خواب دیکھا آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ بیٹا صحیح دیکھا ہے، میرا عباس مارا جائے گا۔ بابا میں نے خواب دیکھا ہے آپ کا دائنا بازو بھی کٹ گیا۔ سنتے ہی علی اکبر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے لال دھیرے بول، تیری ماں سن رہی ہے، میرے لال تو مارا جائے گا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لو حسین مکے آ گئے، وہ لو حج کو عمرے سے بدل دیا، وہ لو مکے سے جب کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ ایسا تھا جسے کوئی جانتا نہ تھا۔ حضرت عباس نے سوال کیا سید و سردار یہ اجنبی راستے ہیں، کوئی ان راستوں کو نہیں جانتا، بھیڑ بھی نہیں، مجمع بھی نہیں، لوگ بھی نہیں۔ رو کے فرماتے عباس اپنی زندگی میں ان راستوں سے گزرنے کی عادت ڈال رہا ہوں تاکہ میری شہادت کے بعد جب میرے بچے انہی راستوں سے گزارے جائیں تو انہیں تکلیف اتنی نہ ہو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ قافلہ کربلا آ گیا،
وہ لوگ کربلا میں خیمے لگا دیے گئے، وہ لوگ سارے اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہیں۔ تبھی سید سجاد کے پاس دوڑ کے زینب آئیں، اے میرے لال ذرا جلدی سے میرے پاس آ۔ سجاد اپنی پھوپھی کے پاس آئے، فرمانے لگے پھوپھی اماں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے لال ذرا سن، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بی بی جو رو کے کچھ یوں کہتی ہے، نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ سید سجاد بابا کے پاس آئے، حسین کو ساتھ میں لے کے اپنی پھوپھی کے پاس آئے۔ پھوپھی اماں بابا بھی آ گئے۔ حسین نے پھر اس رونے کی آواز کو سنا۔ آواز سننے کے بعد اپنی بہن کو دیکھ کے کہا ماں جائی نہیں پہچانا، اماں زہرا کی رونے کی آواز ہے۔ میری ماں مدینے سے کربلا تک جنت البقیع کی قبر چھوڑ کے اپنے بیٹے اور بیٹے کے قافلے کے ساتھ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔